جو میں بات سمجھنے سے قاصر ہوں یہ ہے کہ احتجاج کس بات کا ہے. پیکا لا کے اندر جتنی بھی شکیں ہیں، فیک نیوز پہ اعتراض ہے یا اس چیز پہ اعتراض ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو جس پہ کوئی چیک نہیں ہے آپ کسی کو واجب القتل قرار دیں، آپ کسی کے بارے میں کوئی بھی الزام لگا دیں، کوئی کہہ دے جس طرح وہ ایک قصاب نے کہا کہ جی یہ سر قلم کر کے لے آئے تو اتنے کروڑ میں ادا کروں گا. کیا ہوا؟ کسی نے نوٹس لیا؟ جو چائلڈ پورنوگرافی ہے، جو ڈیپ فیک ہے، جو خواتین کی ہراسمنٹ ہوتی ہے دن رات ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر، لوگوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے، ہماری بچیاں وہ سائیکولوجیکل پرابلمز کا شکار ہوتی ہیں، سوسائڈل ٹینڈنسیز بڑھ گئی ہیں معاشرے کے اندر، خودکشی پر مجبور ہوتی ہیں. کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی سسٹم ہی نہیں ہے. یعنی آپ کے الیکٹرانک میڈیا کے لاز موجود ہیں، پیمرا موجود ہے، اخبارات اپنے آپ کو پی آئی ڈی میں بھی رجسٹر کرتی ہیں، ان کی اپنی کونسل بھی موجود ہوتی ہے، اور وہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہوتا ہے، کانٹینٹ کے حوالے سے پورا ایڈیٹوریل بورڈ ہوتا ہے اداروں کے اندر. ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر نہ ایڈیٹوریل کنٹرول ہے، نہ کانٹینٹ کا کوئی معاملہ ہے، جس کا جو دل کرے. اور وہ لوگ جو صحافت کی آڑ میں صحافت کو بدنام کر رہے ہیں، کبھی فیلڈ رپورٹنگ ایک دن نہیں کی، میس کمیونیکیشن کے سپیلنگ نہیں آتے ہیں، کیمرہ پکڑ کے تو جو دل میں آتا ہے وہ نشر کرتے ہیں، جو دل میں آتا ہے وہ بولتے ہیں. ملک کا نقصان، معیشت کا نقصان، اداروں کا نقصان. بھائی آپ کو یہ کانٹینٹ کہاں سے آیا؟ کوئی ایڈیٹوریل بورڈ ہے آپ کا؟ آپ کے پاس کوئی یہ سکل ہے، مہارت ہے؟ آپ نے کسی یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہے؟ تو دیکھیے ایسے معاملہ چل نہیں سکتا. جس کا بڑی تنقید کا نشانہ بنایا گیا جی پرائیویٹ سیکٹر سے اینکر آ گئے، بھاری بھرکم تنخواہ پہ آ گئے. سفارشی کی کوئی تنقید نہیں ہے. یہ چھوٹے چھوٹے مافیا جو بیٹھے ہوتے ہیں اداروں کے اندر، یہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے دیکھا منسٹر آیا ہے، یہ تو ریفارمز لے کے آ رہا ہے، یہ تو پرائیویٹ سیکٹر کے اینکر لے کے آ رہا ہے. یہ وہ ریسرچر جو 1.5 لاکھ پہ بھرتی ہو کے ریسرچ روم میں بیٹھا تھا اور 6 لاکھ کے اوپر اینکر بنا دیا گیا، یہ تو ان کو نکال رہا ہے. اس کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ جی دیکھیں سرکاری پیسے سے اینکرز آ رہے ہیں. آج آپ پی ٹی وی لگائیں تو میں دعوے سے آپ کو یہ بات کر سکتا ہوں کہ آپ کو کوئی نا آشنا چہرہ نظر نہیں آئے گا، سارے آشنا چہرے نظر آئیں گے جو پرائیویٹ اسکرین پہ بھی بیٹھے ہوئے. تو یہ کلچر جب ختم کرنے کے لیے میں نکلا تو بڑی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان مشکلات کا سامنا کر کے ادارے کو ہم ریفارم کر جائیں تو میں تو پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں. جب یہ سارے اقدامات کیے اس کے پیچھے صرف ایک مقصد تھا کہ ہمارے اس چینل کو وہ ایڈ کیوں نہیں ملتا جو ایک پرائیویٹ سیکٹر کے چینل کو ملتا ہے. وہی اینکر پرائیویٹ سیکٹر میں بیٹھتا ہے تو وہ اپنے چینل کے لیے 1 گھنٹے کے اندر 25 لاکھ روپیہ لے کے آتا ہے ایڈز کی مد میں. وہی اینکر جب پی ٹی وی میں بیٹھتا ہے تو ہمیں ایڈز کیوں نہیں ملتے؟ ہمارا ٹیریسٹریل نیٹ ورک ہے، پورے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، بغیر کیبل کے، بغیر سیٹلائٹ کے، ایک اینٹینا لگا کے پہاڑوں سے لے کے ریگستانوں تک اس کی کوریج ہے. تو یہ اداروں کے اندر جو یہ کینسر لاحق تھا، یہ چھوٹے مافیاز نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے اداروں کو نقصان پہنچایا، اور یہ اب نہ قابل قبول ہے نہ قابل برداشت ہے. میں نے ان کو پہلے دن کہا تھا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے بہتر ہوں تو میں اس ریفارم کے ساتھ ہوں. میں ان منسٹری آف انفارمیشن کے تمام اداروں کے ریفارمز میں آگے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لوں گا.